بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریئیکشن۔ جو ہمارے چینل پہ نیو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پاک آپ اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، صحت تندرستی والی سکھ سکون والی زندگی دے آمین ثم آمین۔ جی بالکل آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں، ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں، لیکن آج تو جو خوش آئین باتیں کی ہیں، ادھر حمیرہ کا تو رو رو کے برا حال ہے، لیکن جو فیاض نے آج کچھ باتیں کی ہیں نا، ادھر تو وہ آڈینس کو کوس رہے ہیں دونوں میاں بیوی۔ پتہ نہیں جی کون سی آڈینس ہے، اگر ہماری ویڈیو کو دیکھو تو ہم نے تو دعا کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں کی، اگر کی ہے تو یہ جو اوپر والے کر رہے ہیں نا ان کے لیے کی ہوگی، لیکن جو بیمار بندہ ہے نا اس کے لیے تو کبھی بھی ہم نے نہیں کی، کیونکہ بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں ہر بندہ ہی بیمار، اگر دیکھا جائے جوان بڑے چھوٹے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ یہ وہ چھوٹی موٹی بیماریوں اور ایسی بیماریوں سے ہمیں دور رکھے۔ ہمیشہ سے دعا کیا کریں، حدیث پاک ہے کہ جس کو بھی جس بیماری میں دیکھے دعا کرے کہ اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ عطا فرما اور ہمیں ان بیماریوں سے دور رکھنا۔ یہ بہت خوبصورت حدیث مبارک ہے، تو یہ دعا مانگا کرے، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، تندرستی دے۔ لیکن جی ادھر علی ویر اور حمیرہ اتنا بول رہے ہیں، لیکن چلیں جی میں ادھر بات بعد میں کروں گی، لیکن ادھر کر لوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسی بہنیں ہیں جو ہمیں کوس رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ماں دا جھوٹا ڈرامہ لا کے بیٹھے ہوئے نے۔ پہلے تو صبح والی تو انہوں نے بات کی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ ان کے ہاتھوں میں کیمرہ ہے، ہر ویلے ولاگنگ کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر کہا کہ جی وہ ہماری روزی روٹی ہم تو 1000 بار بتا چکے ہیں، جی ہم تو کسی سے تو کچھ نہیں لیتے، لیکن یہ اپنا محنت کر کے کما کے تو لگا رہے ہیں، تو چلے جی اللہ تعالیٰ سب کو اتنا دے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ہو تو وہ اپنے پلے سے لگا لے۔ لیکن جی مقدروں کی ساری باتیں ہیں، صحت تندرستی والی اللہ تعالیٰ زندگی دے، وہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اور بعض اوقات پیسوں والے رہ جاتے ہیں اور بعض اوقات غریب جو ہوتے ہیں وہ صحت مند ہو کے آ جاتے ہیں، یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ باقی یہ کوئی تانا مینا تھوڑو ہے، جو کس کے پاس ہے وہ اپنا اسی طریقے سے کر لیتا ہے، جس کے پاس یوٹیوب چینل ہے وہ اس پہ محنت کر رہا ہے، جو زمیندار ہے زمینوں والا اس پہ محنت کر رہے ہیں، جو غریب ہے جو شہروں میں رہنے والے بیچارے کوئی محنت مزدوریاں کر رہے ہیں، کوئی کچھ، تو ہر بندے کا ہی کہتے ہیں ہیلا وسیلہ ہے، ہیلا کہتے ہیں روزی، ہیلا کریں تو روزی ہے، بہانہ ہے تو موت ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دے۔ آج بھی وہ میرا بول رہی ہے، کہہ رہی ہیں لوگ سانوں انج گلاں سناندے پے نے، میں پھر بھی بد دعا نہیں دیندی کہ تہاڈیاں ماواں نال انج ہوئے، اللہ تعالیٰ برے وقت تو بچائے۔ جڑی تکلیف چ ساڈی ماں ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ تکلیف چ کوئی بھی نہ ہوئے، تے لوگ سانوں پھر بھی گلاں کردے پے نے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر علی ویر تو بھی کافی بول رہا ہے کہ پھر میں کسی کو غلط بات کہنا نہیں چاہتا، تو میں نے تو ان کو بس جتنی ویڈیو دیکھی لوگ تسلیاں ہی دے رہے ہیں کہ چلیں بھائی چھوڑے جانے دے، دفع کرے جو بھی کہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں اب کوئی ایک آدھی بہن اگر ہو بھی گئی تو ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے اوپر دکھ کی گھڑی ہے۔ بڑی بیماری ہے تو یہ اتنا بڑا کوئی بھی جھوٹ نہیں، ہاں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جو فیاض نے آج باتیں کی ہیں نا جو وہ بتا رہا ہے، پھر اس پہ بھی میں ذرا کروں گی بات۔ ادھر ذرا حمیرہ والی بات کر لیں۔ پھر وہ کہہ رہی ہے میں ادھر تھی تو مجھ سے میری امی نہیں دیکھی جا رہی تھی، اور میں ادھر آئی ہوں، مجھے ادھر بھی سکون نہیں آ رہا، ادھر بھی میرا دل کرتا ہے میں بھاگ کے چلی جاؤں اپنی ماں کو دیکھوں۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ صبح مطلب کہ چلی جائیں گی سمیرہ بھی، اپی بھی، اور طاہرہ اپی بھی چلی جائیں گی، تو مجھے لگتا عابدہ تو شاید چلی گئی ہے، تو کہتی پھر میں جاؤں گی۔ تو جی ادھر کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ بتا رہا تھا کہ بچے نے، تو جی ہمیں کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ نصر اللہ کی ویڈیو دیکھے جس میں عمار کہہ رہا ہے میں نے دوبارہ چاول مانگے، تو ایک مامی نے مجھے غصے سے دیکھا اور دوسری مامی مہوش نے فوراً سے بند کر دیا۔ تو جی میں آپ کو بتاتی ہوں، جب شروع سے ان کے گھر میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ دامادوں کو بھی چھنیوں میں ڈال کے دینا، پلیٹوں میں ڈال کے دینا، تو پھر ہر مہمان آئے کو تو پھر بہوں نے بھی تو وہی کچھ سیکھنا ہے نا۔ تو جب پھر ظاہر ہے یہ تو ابھی پورا گھر ہے، جب اپنے مائکے والے ادھر مہوش کیا باتیں ہیں نا تو وہ اور طریقے سے ان کے لیے بناتی اور رکھتی، اور یہ جو ہے ان کا تو پھر وہی طور طریقہ دونوں بہنوں کا، اور یہ پھر جب پورے خاندان کو اسی طریقے سے رکھتی ہیں تو پھر یہ اپنے ماں باپ کو بھی اسی طریقے سے رکھتی ہیں۔ پھر اگر اپنے ماں باپ کے لیے یہ اور طریقے اختیار کریں گی تو پھر وہ برا لگے گا۔ تو پھر ظاہر ہے جب ماں ہوتی ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا کھلا کھانا نہیں بنائے گی، تو پھر آگے بہوؤں نے بھی تو وہی کچھ سیکھنا ہے نا، وہ کیوں نواسیوں کے دیتے ہیں۔ تو میں خود اس دن حیران ہو رہی تھی کہ ایک کپ بڑا مجھے پتا ہے، جس میں پھر کہتی ہیں 1 کلو آتے ہیں، تو عام روٹین میں یقین کریں ہمارے گھر میں کلو ویسے ہی بن جاتے ہیں چاول، جو ہم اپنے گھر والے ہوتے ہیں چاہے صبح تک بچ جائیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں کم نہ ہوں، پھر مہمان آئے ہو تو پھر 3-4 کلو تو پھر مسٹ ہوتے ہیں نا۔ لیکن چلو جی ان کی مرضی۔ لیکن جی جو آج فیاض نے بتایا ہے، فیاض نے تو یہ کہا ہے کہ میری جو ایک بہن سے بات ہوئی ہے
تو سب کو ہم نے دکھایا ہے، ملتان والے ڈاکٹروں کو بھی، ان کو بھی، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ بایوپسی ضروری ہے، ہم بایوپسی کے بغیر نہیں ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ہاں پتہ نہیں باہر کے ملک سے کوئی بہن ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ جہاں مطلب کہ وہ تکلیف بتا رہی ہیں تو ادھر کیا مطلب کہ گرم ہے جگہ؟ تو میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ایک اچھا سائن ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا انہیں بخار تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جی بخار بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی اچھا سائن ہے۔ تو یہ تو بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے بخار نہیں اتر رہا، بخار بھی اتنا تیز ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی چادر اوپر دینی پڑتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ یوٹیوب سے سب سے دعائیں منگوائیں، کچھ اللہ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی اتنا قریب بندہ ہو، نیک ہو، جو دعا کرے اور وہ پوری ہو جائے، تو ہو سکتا ہے جی یہ جو گلٹیاں لگ رہی ہیں تو یہ کینسر کی نہ ہوں، یہ کسی اور چیز کی ہوں، تو اللہ پاک کرے جی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے نہ ہی ہو۔ تو بات یہ آ جاتی ہے کہ پہلے اتنی بڑی باتیں اور ایک جگہ پہ بھی نہیں، پورے مطلب کہ پورے جسم میں پھیلا دیا۔ یہ تو مطلب فیاض کی اگر بات کریں نا تو وہ شروع میں بھی اتنی بیماری کو نا بڑھا چڑھا نہیں رہا تھا کہ نہیں، وہ کہتا تھا نہیں ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو لیکن میرا نے تو کھلا کھلا کہا تھا کہ جی میں تو باتیں چھپاتی کوئی نہیں ہے، مجھے تو جو ڈاکٹروں نے بتایا کہ چھاتی کا بھی کینسر ہے، اور کیا ہے اس کا معدے میں بھی ہے، جگر میں بھی، اور پتہ نہیں کہاں وہ بتا رہی تھی کہ وہ تو پھیل چکا ہے۔ تو چلیں فیاض تو بھی کہہ رہا کہ ڈاکٹر جو ہماری باہر کے ملک میں بہن بیٹھی وہ کہہ رہی ہے ایک اچھا سائن ہے، چلے جی اللہ پاک کرے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ملتان پہلے ہم نے جانا تھا، پہلے لاہور جانا تھا، پھر ملتان جانا تھا۔ تو ملتان والے ڈاکٹر سے بھی ہماری پونا گھنٹہ بات ہوئی، نصر اللہ ویر بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ابھی ہمیں تو نہیں پتہ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سرنج سے لے لیں گے، لیکن بایوپسی کا جو ہمیں پتہ ہے وہ تو ایک کٹ لگا کے اس میں ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا لیتے ہیں اور وہ بھیجتے ہیں لیبارٹری میں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مطلب کہ وہ سرنج سے ہی نکالنا ہے۔ تو پتہ نہیں اب جی کس طریقے سے یہ بایوپسی ہونے لگی ہے۔ تو پھر کہہ رہے جی ادھر میں نے بتایا کہ ہمارا فلاں ڈاکٹر، تو انہوں نے کہا ہاں یہ جو بڑے اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ادھر آنے کی ضرورت نہیں، آپ ادھر ہی مطلب یہ ان کا جو گاؤن لیا ہے جہاں پھر اس دن کہہ رہے تھے یہ ڈنگر ڈاکٹر ہیں، ادھر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، جنہوں نے 5 سال میں اس بیچاری بہن جی کی بیماری کو اتنا بڑا کر دیا کہ اب فیاض کہہ رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے تو جی ادھر کروا لینی تھی کل بایوپسی، لیکن امی جی کو الٹیاں آنے لگی اور پھر ان کو ویکنس ہو گئی۔ تو پھر ہم نے وہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا، انہیں ڈرپ وغیرہ لگوائی اور نہ لے کے آئے۔ تو جی اچھا کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ کے چینل کا، جی ہمارا چینل ہے ہیپی پاکستانی فیملی، ہیپی پاکستانی فیملی، تو آپ لکھ کے بھی نکال سکتے ہیں، بول کے بھی نکال سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا۔ تو بس بات وہی آ جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صحت والی سکون والی زندگی دے۔ اب اللہ پاک بہتر کرے، میں تو کہتی جو فیاض کہہ رہا ہے نا وہی چیزیں، اور یہ بیماری نہ ہو۔ تو بس یہ ہے کہ پھر ایج کے حساب سے کئی جوانوں کو بھی جو ہوتا ہے نہیں آرام آتا، اور کئی جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کو بھی آ جاتا ہے، یہ اپنا اپنا مقدر ہے ہر بندے کا۔ تو بس یہی بات ہے کہ ہم لوگ مطلب جس طرح فیاض بھی کہہ رہا تھا، ہم بھی ادھر جائیں تو کہتے ہیں جی ہر مطلب سال بعد 2 سال بعد اپنا پورا چیک اپ کروایا کرے، پورا اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروایا کرے۔ تو مجھے بتائیں ذرا، جو ہمارے پاکستانیوں کے حالات ہیں، جو ہمیں بل آتے ہیں، یا ہماری جو بچوں کی ایجوکیشن اتنی مہنگی ہے، یا جو ہمارا راشن وہ بھی 2 نمبری ہر چیز میں، دودھ مسالے ہر چیز، تو وہی نہیں ہمارا پورا ہوتا، تو کیسے ہم اپنا جا کے کروا سکتے ہیں؟ یہ امیر لوگوں کے کام اور ان کے چونچلے ہیں، جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے، ہر حالت میں جانا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، امیروں کو بیماریاں نہیں لگتی، بہت بیماریاں ان کو بھی لگ جاتی ہیں۔ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون والی زندگی دے اور وہ بیماری لگے جو ٹھیک ہو جائے، لیکن جی ہیلے روزی بہانے موت یہ ہر کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے کھلے، بس دعا تو یہی ہوتی ہے ہر انسان کے ماں باپ بھی سلامت رہے، اولاد بھی سلامت رہے، لیکن جی سلامت انہیں نے رہنا ہے جنہیں میرے اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے۔ تو بس یہ بھی علی ویر کو تو بڑا ڈاڈا غصہ آیا ہوا ہے، میرا کو بھی بڑا غصہ آیا ہے، لیکن جی ان کی پوری فیملی، ان کی والدہ صاحبہ علی کی اور جو ان کی بہن ہے وہ بھی بیچاری مجھے لگتا ہے ادھر ہی ہیں، اب وہ بار بار آ جا تو نہیں سکتی، تو ادھر جو ہے ان کی مطلب کہ جو بڑی باجی ہیں اسلم ویر کی بیوی وہ بھی آئی ہوئی تھی،
تو لیکن میں نے منور اور ویر اور ان کی بیوی کو نہیں دیکھا، لیکن وہ تو تینوں ماشاءاللہ سے کہ یہی بہن بھائی ہوتے ہیں جو آپ کے دکھ سکھ میں ساتھی ہوتے ہیں۔ تو تڑپ تو ہے نا، ظاہر ادھر تھی تو وہاں نظر آ رہی تھی سچویشن کا پتہ چل جاتا ہے، جب وہ دور ہے تو بے قرار ہے۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔